نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ شادی کا سب سے بہترین وظیفہ جو ہے وہ صبر ہے۔ میرا ایک دوست ہے، میں اسے کہنے لگا کہ آپ کی شادی کیوں نہیں ہو رہی، کافی لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا کروں، بس اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر میں نے بولا کہ خیر ہے یار، صبر کرے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ اتنا بھی میٹھا نہیں چاہیے جتنا ہونے لگے۔ بہرحال اکثر ساتھی اور دوست اور شادی کے بارے میں، چونکہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے اور وہ پریشان رہتے اس حوالے سے، تو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ جو انتہائی مجرب ہے اور انشاءاللہ اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ یہ کام آسان کر دے گا ضرور۔ وظیفہ وہ ہے کہ حضرت موسیٰ یہ قرآنی آیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فرعون اس کو قتل کر دے گا یا اس کے پیچھے ہے، یعنی گرفتار کرنے جا رہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی مدین کی طرف۔ وہاں پہنچے تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں وہاں پر، ان کی مدد کی، ان کو ضرورت تھی مدد کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے یہ دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول بھی فرمائی اور لوگوں کی مدد کی۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، پھر ان کی ایک بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن یہ اتنی بہترین دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اور ویسے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، تو یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، شروع میں 3 مرتبہ درود شریف اور آخر میں بھی 3 مرتبہ۔ یہ تو ہو گیا وظیفہ۔ دیکھیں میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے بھی ایسی ہے جیسے یہ ڈاکٹر آپ کو کوئی دوائی دیتے ہیں تو پرہیز بھی بتا دیتا ہے۔ وظیفہ ضرور کام کرے گا، قرآنی آیت ہے، ایک دعا ہے، ضرور بھی ضرور یہ کام کرے گا، لیکن کچھ پرہیز ہیں، آپ خیال رکھیں اس کا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کا خیال رکھیں۔ اگر مسجد آپ کے قریب ہے تو کوشش کریں کہ 5 نمازوں کو آپ مسجد میں ادا کریں۔ دوسری بات، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ 2 کام آپ نہیں کرتے اور اس وظیفے نے عمل نہیں کیا تو پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے، پھر آپ گلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اس کے پرہیز ہے کہ 5 وقتہ نماز اور گناہ سے بچنے۔ عمومی طور پر ہم مطلب جو بد نظری کی گناہ ہے یا جو ہے موبائل پہ ہو جاتی ہے یا ایسی، یا غیبت وغیرہ یا جو ہے میوزک وغیرہ کی گناہ، یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہ دعا توجہ سے مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ کا کام جو ہے سالوں میں نہیں مہینوں میں ضرور کر دیں گے۔ ایک اور دعا ہے ساتھ ساتھ، وہ بھی پڑھے، وہ بھی قرآنی آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ قرآنی آیت ہے، اس کو آپ صرف 3 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ اور جو پہلی دعا آپ کو بتائیے وہ آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ نماز کے بعد، دیکھیں دعا ہے، دعا قبول ضرور ہوگی جب آپ دل سے مانگیں گے مکمل توجہ کے ساتھ۔ اور جو آپ کا مطلب ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میرا نکاح ہو جائے، جلدی شادی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے ایک پاک دامن زندگی عطا فرمائے، تو مکمل توجہ کے ساتھ آپ نے یہ دعا مانگی۔